السلام علیکم، میرا نام زین العابدین ہے، میں سوشل سائنس ڈپارٹمنٹ میں سے ہوں اور سائیکالوجی میرا میجر ہے۔ آپ نے معاشی بحران کے بارے میں بات کی، تو آپ نے اپنی پچھلے سال آپ کی بھی حکومت تھی اور آپ نے خان صاحب کی حکومت کو بھی دیکھا، تو وہ دیکھیں معاشی ترقی کی تو مشکلات وغیرہ ہیں، پاکستان جو مسئلے فیس وغیرہ کر رہا ہے، وہ کیا اس کے علاوہ کیا رکاوٹیں وغیرہ ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو ترقی وغیرہ جو ہے وہ حاصل وغیرہ نہیں ہو رہی؟ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے افسوس کے ساتھ جو حکمران ہوتے ہیں وہ اس سنجیدگی کے ساتھ میرا خیال میں جس کرائسس سے ہمارا ملک آج سے نہیں کچھ سالوں سے گزر رہا ہے، اس سنجیدگی سے یہ کرائسس کو نہیں سمجھنا، I don't think it's an issue of نہ سمجھ رہے ہیں، مگر اس کو سیریسلی ٹیکل کیا جا رہا ہے۔ اور اگر آنیسٹلی اگر ہم کوئی اور ملک ہوتا، چاہے وہ خان صاحب کا دور ہو یا پچھلی حکومت کے دور ہو یا اس سے پہلے، پورا ملک کا ایک فوکس ہوتا کہ ہم پاکستان کو اس معاشی بحران سے کیسے نکالیں، کیسے بچائیں۔ اس لیے جو تکلیف پاکستان کے عوام اس وقت جس سے گزر رہے ہیں، وہ شاید ہماری تاریخ میں اس قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں ہوا ہو۔ اور جو خطرے ہمارا اوور آل ملک کی ریاست کی معیشت کا ہے انٹرنیشنل ڈومین میں، وہ شاید اتنا ونربل ہمارا ملک کبھی نہیں رہا ہے جتنا آج ہے۔ انفارچونیٹلی جبکہ یہ حالات چل رہے تھے، دونوں آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہمارا حکومت نے بہتر کیا، دونوں حکومتیں، خان صاحب کے اکنامک ٹیم اور جو ہمارا حکومت کا اکنامک ٹیم تھا، دونوں نے ملک کی معیشت کے ساتھ سیاست کھیلا، دونوں نے اس سنجیدگی کے ساتھ اس کرائسس کو ایڈریس نہیں کیا، جس سے مجھے بہت افسوس ہوا۔ ایک تو خان صاحب کا تو آپ سب کو معلوم ہے، شاید اگر نہیں میں دہراتا ہوں، اپنے دور کا جو بھی آپ کرٹیسائز کریں گے فار ہز اوور آل اکنامک پالیسی اور اکنامک کانٹریبیوشن ایٹسٹرا، جس بات کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ یہ کہ جب خان صاحب کو نظر آ رہا تھا کہ وہ عدم اعتماد ہار رہا تھا، تو اپنا کیا ہوا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خان صاحب نے 20 روپیہ کم کروایا پاکستان میں پیٹرول کی قیمت، تاکہ پاکستان کے عوام کو یہ محسوس ہو کہ اس کے دور میں تو پیٹرول کم تھا، اور ہمارے آنے والے جو اس کے بعد جو حکومت ہے وہ آئے تو دیکھو پیٹرول کی قیمتیں اوپر ہوئے تو وہ لوگ برے ہوں گے۔ اس کا جو بوجھ ہے نہ خان صاحب نے اٹھانا ہے، نہ شریف صاحبان نے اٹھانا ہے۔ یہ جو کاسٹ ہمارا معیشت کو ہوا قرض کی صورت میں، جس طریقے سے ہم ڈیمیج ہوئے، اس کا بوجھ مجھے آپ کو اٹھانا پڑے گا آگے جا کے۔ ہم نے سمجھا کہ اب ہم تو let me conclude, sorry کہ ہم اب تو نئی حکومت آیا ہے، ہم تو ان چیزوں کو ایک سیریسنس کے ساتھ لیں گے۔ شروع میں ایک سیریسنس کے ساتھ لیا بھی گیا، اور بڑی مشکل سے، اس لیے جب انٹرنیشنل ڈومین میں آپ کے انٹرنیشنل کریڈیبلٹی وہ کسی ایک شخص کو نہیں دیکھتے۔ اگر خان صاحب اپنا معاہدہ کو توڑتے ہیں تو پاکستان نے اپنے معاہدہ کو توڑا ہے، تو پاکستان کی کریڈیبلٹی انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیٹیوشنز کے سامنے اس کو دھچکا لگتا ہے۔ مگر کافی مشکلات کے باوجود کے بجائے جو نئی حکومت تھا، ایک مل کے مشکل سے کام کر کے پاکستان کو ایک بار پھر آئی ایم ایف کی پروگرام ریوائیو ہوا، وہ سو کالڈ ڈیفالٹ سے ہم بچے، اور جب اس کا پہلا قسط پاکستان آ رہا تھا تو اسی وقت وہ چیزیں ہو رہے تھے۔ سندھ اور بلوچستان کی طرف وہ بارش میں اضافہ ہوتا رہا اور وہ سیلاب کا صورتحال پیدا شروع ہو گیا۔ دوسری طرف پورا ملک میں، زیادہ تر پنجاب میں کچھ بائی الیکشنز آ رہے تھے۔ اب اس دوران حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم 3 مہینے کے لیے، یہ جتنا مشکل تھا، مجھے پتا تھا کہ جتنا مشکل تھا یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ کو اس وقت کلوز کرنا، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ نہیں، ہمارے ہاں فلڈز آئے ہیں تو ہم خود یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ 3 مہینے ہم اپنے معاہدے پہ عمل درآمد نہیں کریں گے۔ وہی کام
جو خان صاحب نے کیا اپنا سیاسی فائدہ کو آگے دیکھتے وہی کام نیا حکومت نے اکنامک ٹیم نے کیا اس کا بوجھ ایک بار پھر ڈار صاحب نے نہیں اٹھانا ہے, شہباز شریف صاحب نے, نواز شریف صاحب نے نہیں اٹھانا ہے, اور اس کا وہ خان صاحب کو بھی یہ بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا. اس قرض کو, اس ایکسپینس کو, اس کاسٹ کو آپ کو اور مجھے اٹھانا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم شاید عام طور کا کوئی معاشی صورتحال ہوتے, ہمارا تو امریکہ جیسے معیشت ہوتا یا کسی اور ملک جیسے معیشت ہوتا تو شاید آپ کھیل سکتے تھے. جس طریقے سے پاکستان کی معیشت کے ساتھ سیاست کھیلا گیا ہے اس کا نقصان ہم آج تک اٹھا رہے ہیں. اور کب تک یہ ایکسپیکٹ کریں گے پاکستان کے عوام سے کہ ہم سیاست کریں, ہم ان کی قسمت کے ساتھ, کی معیشت کے ساتھ گیمبل کریں, اور پھر میرے عزیز ہم وطنوں آپ نے اب قربانی دینا ہے, اب ہم آپ کے اس ٹیکس میں اضافہ ہوگا, اس کی قیمت میں اضافہ ہوگا. آئی تھنک اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نے تو آپ وہ قربانی دینا بند کرے اور ہم وفاقی حکومت سے کہیں کہ آپ یہ ستارہ وزارتیں کی قربانی دے. ہم اشرافیہ کو کہیں کہ آپ یہ 1500 ارب سالانہ سبسڈی جو ملتا ہے اس کا قربانی دے, تاکہ ہم پاکستان کے عوام پہ یہ پیسہ خرچ کرے. یہ آئی ایم ایف کا کہتے ہیں, آج یا کل آئی ایم ایف نے کہا پاکستان کو کہ آپ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بھی اضافہ کریں اور آپ مزید اس قسم کے ویلفیئر کے منصوبے لے کر آئے. جب میں اپنا یہ معاہدہ انٹروڈیوس کیا تھا, جس ٹیلی ویژن چینل پہ میں گیا, سوال یہ کہتے تھے کہ آپ یہ کیسے کریں گے آئی ایم ایف. سچ یہ ہے کہ آپ کا ایک حکومت ایسا ہو جس کا نیت صحیح ہو, جس کا پالیسی صحیح ہو, تو اسی آئی ایم ایف کے ساتھ وہ معاہدہ کر سکتے ہیں جہاں ہم پسماندہ طبقات کا خیال بھی رکھے اور پاکستان کی معیشت کو ایک نئے سمت میں لے کے جائے.